اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وقربناہ نجیا، اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے۔ اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسول النبی، اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں، حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس۔ اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے وہاں۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں۔ لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ تو من النبیین، من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلیٰ علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کے جزم کے ساتھ تو ناخلف، یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے۔
الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں۔ یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح در روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب میں، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں، وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں۔ آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن۔ تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وحی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لاحق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ رَتَّلَ اللَّهُ تَرْتِيلًا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں